بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں اشتیاق عظمیٰ فاطمہ کی لکھی ہوئی عشق و محبت کی لازوال داستان سسی پنو کی قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیچ مکران کی بھوری خاکستر پہاڑیاں ڈوبتے سورج کی مدھم نارنج کرنوں میں جھلملاتی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ آسمان کی نیلاہٹوں میں شفق کی سرخی گھلی ہوئی تھی۔ ہواؤں کے نرم جھونکوں میں شام کا سلونا پن رچا ہوا تھا۔ کیچ مکران کے حکمران کے اونچے پرشکو محل کے اطراف پھیلے مرغزاروں میں سرسبز گھاس کے مخملی فرش پر شام اپنا سرمئی آنچل پھیلائے کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سہج سہج قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا میں انواع و اقسام کے پھولوں کی مشکبار مہک رچی ہوئی تھی اور رنگ برنگ پرندے چہچہاتے غل مچاتے اپنے ٹھکانوں کی جانب محو پرواز تھے۔ ایسے میں مکران کے حکمران کا سب سے چھوٹا شہزادہ پنو اپنے دوستوں کے ساتھ باغیچے میں بیٹھا غروب آفتاب کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ منظر تھا۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سرخ نارنجی اور ارغوانی رنگ باہم مدغم ہو کر ایک نیا رنگ بناتے ہیں۔ ایسا حسن، ایسی رانائی شاید دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پنو نے نیلگو آغاش پر بکھرے شفق کے رنگوں کو تکتے ہوئے تحسین بھرے لہجے میں کہا، اگر تم سسی کا چہرہ دیکھ چکے ہوتے تو یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ اس کے ایک دوست اسامہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ مشک و عنبر کے تاجر کا بیٹا تھا اور ابھی پچھلے ہی ہفتے اپنے باپ کے ساتھ تجارتی سفر سے واپس آیا تھا۔ جب ان کا قافلہ بھمبور میں رکا تو اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ مکھیا محمد کے گھر مہمان بننے کا موقع ملا تھا اور وہاں اس نے صحرا کے چاند سسی کو دیکھا تھا۔ سسی؟ پنو نے چونک کر سوال کیا، یہ کون ہے؟ یہ بھمبور کے مرغزار کا گلاب ہے، آسمان کا چاند ہے، دریا کی روانی اور ہواؤں کی مستی کا نام ہے۔ فضا میں بکھری رانائی، صبح نو کا پرنور اجالا، ڈوبتے سورج کی روح پرور لالی اور رات کی سیاہی میں گھلی چاندنی۔ کاش میں شاعر ہوتا یا کوئی کہانی کار، تب تمہیں اس کے حسن کے بارے میں صحیح خاکہ کھینچ کر دکھا سکتا تھا۔ اوہ! پنو حیران ہوا۔ اسامہ، اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی تمہیں اپنے شاعر یا کہانی نویس ہونے کا ملال ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیا واقعی وہ اتنی ہی حسین ہے؟ اس سے کہیں بڑھ کر، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی ہے، اس کی پلکیں لمبی، گھنی اور نوکیلی ہیں جو دل میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی پیشانی چودھویں کے چاند کی طرح دمکتی ہوئی ہے، اس کے رخسار تازہ و شگفتہ پھولوں کی طرح نرم اور شاداب ہیں، لب نوخیز کلیوں کے سے مہکتے ہوئے، اور بس اتنا کافی ہے۔ پنو نے اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بےتاب لہجے میں کہا، اس کے حسن کی اتنی تعریف سن کر میں خود بےکل ہو گیا ہوں، مزید کچھ سننے کی مجھ میں تاب نہیں۔ پنو، تم ٹھیک تو ہو؟ اسامہ نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر اور آنکھوں میں عجیب سی مسحور کن کیفیت نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے تم سسی کے حسن کے قصے سن کر اس پر دل و جان سے فدا ہو گئے ہو۔ پنو نے اپنے لبوں سے کچھ نہ کہا، مگر اس کی آنکھیں اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھیں۔ اسامہ کی باتوں کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنوں کا انداز نیا اور انجانا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تمام رات اس انجانی اندیکھی سسی کے سپنے دیکھتا رہا۔ اس کے دل نے اسامہ کی بتائی ہوئی باتوں کی مدد سے سسی کے حسن کا ایک پیکر اپنے تصور میں تراش لیا تھا، اور اب پل پل اس پیکر کو تکتا اور بے چین و بے کل رہتا۔ نہ راتوں کو نیند تھی، نہ دن کو قرار۔ لمحہ با لمحہ اس کی بے قراری اور تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت اس کے گھر والوں سے چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کا بے حد لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا۔ سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے اس کے تینوں بڑے بھائی اس سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اس کی ماں تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی جیتی تھی۔ پنو کی بے چینی اور پریشانی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ وہ کیوں بے کل و مضطرب ہے، مگر سب کے اضطراب سے بے کل و مضطرب تھے۔ انہوں نے پنو سے بہت پوچھنا چاہا، مگر وہ کیا بتاتا۔ چنانچہ اس کی ماں نے اس کے دوستوں سے سنگن لینے کا فیصلہ کیا اور ایک شام اس کے سب سے قریبی دوست اسامہ کو بلا بھیجا۔ اسامہ، تم پنو کے سب سے اچھے دوست ہو، یقیناً تم بتا سکو گے کہ آج کل وہ اتنا الجھا ہوا اور بے کل کیوں رہتا ہے؟ پنو کی ماں نے نرم اور متفکر لہجے میں سوال کیا۔ اس کے سوال پر اسامہ سٹ پٹا اٹھا تھا۔
کیونکہ وہ پنو کی بے قراری و بے تابی کا سبب اچھی طرح جانتا تھا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ پنو سب کچھ بھول بھال جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے افسوس ہوتا تھا کہ آخر اس نے پنو کے سامنے سسی کا ذکر کیا ہی کیوں۔ کاش وہ جانتا کہ اس کا ذکر سن کر پنو اس کا دیوانہ ہو جائے گا تو وہ یقیناً اس کا تذکرہ نہ کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے تیر اور منہ سے بات نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ اب اسے اس کے تدارک کے بارے میں کچھ سوچنا تھا، سو اس نے اس پریشانی کا حل یہ نکالا کہ اگر پنو بھمبور جا کر ایک بار سسی کو دیکھ لے تو شاید اس کی دیوانگی رفع ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کی ماں سے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کی یہ بے قراری بیکاری کے سبب ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس عمر میں خون میں گرمی ہوتی ہے اور انسان کا ولولہ اور جذبہ جوان ہوتا ہے، وہ کچھ کر دکھانا چاہتا ہے۔ میری مانیے تو اسے میرے ساتھ ایک تجارتی سفر پر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کچھ سفر کرے گا، دنیا دیکھے گا، قافلے میں موجود بھانت بھانت کے لوگوں سے ملے گا تو اس کے اس جذبے کی تسکین ہوگی۔ اسامہ کی رائے نہایت صائب اور مشورہ بے حد عمدہ تھا، جسے پنو کے بھائیوں نے بھی پسند کیا، مگر اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پنو کے بغیر میں کس طرح زندہ رہ سکوں گا؟ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، اس کی ماں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ چند دنوں کی بات ہے، اسامہ کے ساتھ جا کر کچھ گھوم پھر کر واپس آ جائے گا، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پنو کا باپ شاہ امام تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ پنو سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر چند دن گزارنے بھی اس کے لیے مشکل تھے، مگر سب کے سمجھانے اور اپنے چہیتے کی بھلائی کے خیال سے آخر بڑی مشکل سے وہ رضامند ہو گیا تھا۔ اب اسامہ نے یہ خوشخبری پنو کو سنائی۔ خوش ہو جاؤ، ہم اگلے سوموار کو بھمبور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تم دل بھر کر اپنی اندیکھی انجانی محبوبہ کا دیدار کر لینا۔ کیا مطلب؟ پنو کے حیرت سے سوال کرنے پر اسامہ نے سارا احوال اس کے گوشے گزار کر دیا۔ اوہ اسامہ، میرا دوست، میرا بھائی، پنو فرط مسرت سے اسامہ سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کیا ایسا ممکن ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس پیکر حسن، اس مہلکہ، اس پریوش سسی کو دیکھ سکوں گا۔ سوموار کو طلوع آفتاب کے ساتھ ہی پنو اسامہ اور اپنے چند دیگر دوستوں کے ساتھ ایک قافلے میں شامل ہو کر بھمبور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے والدین نے زاد راہ کے طور پر اسے اشرفیوں سے بھری کئی تھیلیاں تھما دی تھیں۔ اسامہ نے کافی مقدار میں مشک اور عطریات بھی ساتھ لے لیے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ دور دراز کے علاقوں میں پردیسیوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے انہیں نکمے نوجوانوں کی بجائے مشک و خوشبویات کے تجار کی حیثیت سے سفر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اس کے باپ کا یہی کاروبار تھا اور اسے اس کی تجارت کا خاصا تجربہ بھی تھا۔ کئی روز کے سفر کے بعد آخر قافلہ بھمبور میں جا ٹھہرا۔ سفر کے دوران پنو کا شوق و تجسس دو چند ہو گیا تھا۔ جوں جوں منزل قریب آ رہی تھی اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ شہر آ گیا جہاں اس کے خوابوں کی شہزادی کا بسیرا تھا۔ ہواؤں میں اس کے وجود کی خوشبو رچی ہوئی تھی، فضاؤں کی رنائی میں اس کے حسن کا پرتو گھلا ہوا تھا، ہوا کی آہٹوں میں اس کی ریشمی پازیب کی کھنک بسی تھی، چہار سو اس کا نکرئی آواز کا جل ترنگ بج رہا تھا۔ قافلے کے بھمبور میں پڑاؤ انداز ہونے کے ساتھ ہی پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ دور دیش سے کچھ نوجوان تاجر مشک و عطریات کے ساتھ آئے ہیں۔ کچھ سنا تو نے سسی؟ سسی کی ایک ہم عمر اور ہم مذاق سہیلی بچائی نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اپنے بھمبور میں کچھ نوجوان تاجر مشک اور خوشبو لے کر آئے ہیں، سب کے سب گبرو جوان ہیں، مگر ایک نوجوان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، سچ کہو پورا شہزادہ لگتا ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ سسی نے حیرت سے سوال کیا۔ تجھے تو پتا ہے نا، تیری طرح مجھے بھی مشک و خوشبویات کا کتنا شوق ہے۔ کل میں صاحبی کے ساتھ مشک خریدنے قافلے میں گئی تھی، وہاں چاروں کو دیکھا، پر پنو کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پنو؟ اس نام میں جانے کیسی تاثیر تھی کہ سسی بے ساختہ چونک اٹھی۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ وہی، وہ سب ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے، تبھی پتا چلا کہ ان میں سے جو سب سے خوبرو، وجیح اور شکیل لڑکا ہے اس کا نام پنو ہے۔ سچ کہوں تو وہ کسی ملک کا شہزادہ لگتا ہے۔ تو مشک خریدنے گئی تھی یا شہزادہ دیکھنے گئی تھی؟ سسی نے آنکھیں نکال کر مصنوعی غصے سے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گئی تو مشک ہی خریدنے تھی، مگر خیر تو بتا، تو کب چلے گی؟ آخر تجھے بھی تو خوشبو پسند ہے نا؟
ہاں مگر پہلے سے ہی میرے پاس کئی عطر موجود ہیں، البتہ تو معلوم کر ان تاجروں کے پاس ختن کا مشک ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ ختن کا مشک یہ کیسا ہوتا ہے؟ بچائی نے حیرت سے پوچھا۔ بابا کہتے ہیں ملک چین کا ایک علاقہ ہے ختن، وہاں کا مشک بے حد مشہور ہے۔ اس علاقے میں ایک سیاہ رنگ کا ہرن پایا جاتا ہے، اس کے نافے میں سرخی مائل سیاہ رنگ کی ایک تھیلی ہوتی ہے۔ مشک ختن دنیا کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے پنو کے پاس مشک ختن ضرور ہوگا، بچائی نے پریقین لہجے میں کہا، اور پنو کے نام پر سسی کو ایک بار پھر اپنی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ لگتا ہے تم اس مشک کے سوداگر سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی ہو، سسی نے مسکرا کر قدرے شوخ لہجے میں کہا۔ اب تو اس شہزادے نما سوداگر سے مشک خریدنی ہی پڑے گی۔ ہاں بھائی، تم مشک خرید سکتی ہو، مکھیا کی اکلوتی بیٹی ہو، بھلا تمہیں روپے پیسے کی کیا کمی؟ کمی تو ہم جیسوں کے لیے ہے، خریدنا چاہیں بھی تو نہیں خرید سکتے۔ بچائی کے افسردہ لہجے میں کہنے پر سسی نے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا، تو پگلی دل چھوٹا کیوں کرتی ہے؟ میں جتنی مشک خریدوں گی اس میں سے آدھی تم لے لینا۔ بچائی بچوں کی طرح کھیل اٹھی۔ اگلے دن وہ قافلے میں پہنچی تو پتہ چلا کہ قافلہ تو اگلے شہر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور وہ مشک کے سوداگر؟ اس نے پریشانی بھرے انداز میں سوال کیا۔ ہاں وہ سوداگر سامنے والی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لو، پوری سرائے میں خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں۔ بچائی فوری طور پر سسی کے پاس پہنچی اور تیز تیز لہجے میں بولی، سسی اگر واقعی تمہیں مشک خریدنی ہے تو ابھی اسی وقت میرے ساتھ سرائے تک چلو، ورنہ کچھ پتہ نہیں یہ سوداگر کب دوسرے شہر کو چل دیں۔ کون سوداگر؟ سسی حیران ہوئی۔ ارے بھول گئی؟ بچائی نے حیرت سے پلکیں پٹپٹائیں۔ ارے وہی مشک و عنبر والے سوداگر، وہی پنو۔ اچھا وہ پنو، سسی نے شریر لہجے میں کہا۔ آج تو اس کا ٹھور ٹھکانہ بھی معلوم کر آئی۔ سچ بتا بچائی، کچھ دال میں کالا تو نہیں؟ تو جانتی ہے سسی میری شادی ہونے والی ہے، بچائی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور مجھے اپنے مرد سے زیادہ کوئی نہیں بھا سکتا۔ پھر ذرا رک کر شوخ لہجے میں بولی، ہاں البتہ اگر تجھے پسند آ جائے تو میں اسے اپنا بہنوئی بنا سکتی ہوں۔ ارے آہستہ بول، کمبخت مجھے بدنام کرے گی کیا؟ سسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی نے سنا تو شامت آ جائے گی۔ شامت کی کیا بات ہے؟ تجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا؟ بچائی نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ اور اگر شادی کرنی ہے تو پھر کوئی دھوبی ہی کیوں؟ پنو جیسا شہزادہ کیوں نہیں؟ تو اتنے یقین سے کہہ رہی ہے کہ جیسے واقعی وہ کوئی شہزادہ ہے۔ سسی قدر طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ شہزادہ ہے کہ نہیں یہ تو معلوم نہیں، بچائی نے دونوں ہاتھ کاندھے تک اٹھا کر کہا، مگر لگتا بالکل شہزادے جیسا ہی ہے۔ اچھا چھوڑ یہ سب باتیں، بتا مجھ خریدنے کب چلنا ہے؟ سسی نے پوچھا۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور شہر کو چل دے، ہمیں آج بلکہ ابھی چل کر مجھ خرید لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آؤ بابا سے پوچھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں، سسی نے اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان سے پیسے بھی تو لینے ہیں۔ مکھیا محمد کی اچھی آمدنی تھی، وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے کچھ مہمان نوازی پر خرچ کرتا تھا، باقی سب کچھ سسی کے لیے تھا۔ سسی دل کھول کے شاہانہ انداز میں خرچ کرتی اور جو چاہتی خریدتی، البتہ سکینہ کبھی کبھی سمجھاتی اور کہتی کہ کل کلاں کو بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، تم دونوں باپ بیٹی مل کر اسی طرح اللے تللے کرتے رہے تو سسی کے بیاہ کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات کا کیا بنے گا؟ وہ وقت آنے دے، محمد مسکرا کر جواب دیتا، اللہ سب کر دے گا۔ سسی پیسے اور اجازت لے کر بچائی کے ساتھ پنو کے سرائے کی طرف چل دی۔ دوپہر ڈھل کر سپہر سے گلے مل رہی تھی، دھوپ کی تمازت اور تیزی میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ سرائے کی سمت جانے والے راستے کے اطراف کھڑے گھنے پیڑ ہلکی ہوا میں دھیرے دھیرے جھوم رہے تھے۔ بچائی سسی کا ہاتھ تھامے پیڑوں کی چھاؤں میں تیزی سے سرائے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گو کہ اب بھری دوپہر والی تپش نہ تھی، پیڑوں تلے سایہ اور ٹھنڈک تھی، مگر اس کے باوجود سسی کی سندلی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ ہم نے غلطی کی، ہمیں شام کے وقت گھر سے نکلنا چاہیے تھا، سسی نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے پچھتاوے بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں مگر کیا کرتے؟ بچائی شریر لہجے میں بولی۔ تمہیں تو پنو سے ملنے کی ایسی جلدی تھی؟ چھی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ سسی نے بھویں سکیڑ کر بچائی کی طرف دیکھا۔ مجھے کیوں ہونے لگی کسی پرائے مرد سے ملنے کی جلدی؟ میں تو بس مشک خریدنے جا رہی ہوں۔ بچائی نے جواب میں کچھ نہ کہا،
بس رفتار بڑھا دی۔ وہ دونوں اسی طرح چلتی ہوئی سرائے تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت سرائے کے ٹھنڈے اور پرسکون کمرے میں اسامہ اور اس کے بقیہ دونوں دوست لیٹے ہوئے تھے، مگر پنو کمرے میں نہ تھا۔ جب سے وہ سسی کے شہر بھمبور پہنچا تھا، اس کی بے چینی اور بے قراری کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کئی بار اسامہ سے کہہ چکا تھا کہ کیوں نہ ہم خود سے مکھیا محمد کے گھر چلیں، مگر اسامہ نے اسے سمجھایا تھا کہ اس طرح جانا ٹھیک نہیں، 2-4 روز انتظار کرتے ہیں، شاید وہ خود ہی ہمیں مدعو کرے، ورنہ کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ مگر پنو کو تابع انتظار کب تھا؟ اس کی بے کلی اور تڑپ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کبھی بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا تو کبھی سرائے کے دروازے پر جا بیٹھتا اور آتے جاتے لوگوں کا چہرہ تکتا رہتا۔ اسے امید تھی کہ شاید کبھی سسی اس راستے سے گزرے اور وہ اس کا دیدار کرے، مگر اس طرح تم سسی کو پہچانو گے کس طرح؟ اس کے ایک دوست نے پوچھا۔ خود اپنا تعارف ہوتی ہے ہوا بہار کی، پنو نے مسکرا کر کہا۔ بھلا چاند کو بھی پہچاننے کے لیے کسی وقت کی ضرورت ہوگی؟ مجھے یقین ہے کہ اس پر نظر پڑتے ہی میرا دل مجھے بتا دے گا کہ یہ وہی مہلکہ ہے جس کی تلاش میں میلوں کا سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ سپہر آہستہ روی سے شام کی جانب بڑھ رہی تھی، ہواؤں میں قدرے تسکین اور ٹھنڈک سے مٹائی تھی۔ ایسے میں پنو سرائے کے داخلی دروازے پر ایک مونڈے پر بیٹھا خالی نظروں سے خالی راستے کی اور تک رہا تھا۔ تبھی اسے سامنے کی جانب سے 2 لڑکیاں آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ایک لڑکی کو اس نے 2 روز قبل قافلے کے پڑاؤ انداز ہوتے وقت دیکھا تھا۔ وہ غالباً اسامہ سے مشک وغیرہ کے بارے میں معلومات کرنے آئی تھی۔ وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھا، مگر اپنے ہی تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس ایک آدھ بار لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں تیزی سے چلتی اب کچھ اور قریب آ گئی تھیں۔ پنو نے کل والی لڑکی بچائی سے نظریں ہٹا کر اس کے ساتھ آنے والی لڑکی سسی کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے بے تابانہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور نبض کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ پورا وجود آنکھیں بن گیا تھا اور اس پل اس کی آنکھیں سسی کے دلکش ورانہ چہرے پر جمی تھی۔ سسی بچائی کے ساتھ چلتی داخلی دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تب ہی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی اور اس نے بے ساختہ اس شخص کی طرف دیکھا جس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پنو اس پل اس کی جانب تک رہا تھا۔ لہجہ بھر کو ان دونوں کی نظریں ٹکرا گئی تھیں۔ نظروں کا یہ تصادم ایک تحیر خیز سنسناہٹ بن کر دونوں ہی کے رگ و پے میں اتر گیا تھا۔ سسی اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے مدھم پڑ گئی تھیں اور نظریں پنو کے وجیح و شکیل چہرے پر جمی تھیں۔ وہ دونوں قرب و جوار سے بے نیاز، بے خود و مدہوش بس ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی شناسائی اور اپناپن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جنم جنم سے جانتے ہوں۔ سسی کو وہ اجنبی شخص بالکل انجانا نہ لگا تھا اور پنو اسے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھا کے پوچھتا رہا تھا۔ اسامہ سے سسی کا تذکرہ سن کر اس کے خیال نے جو پیکر تراشا تھا وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔ سیاہ گھنی ریشمی دراز زلفیں، چشمے غزال کی سی آنکھیں، گل کی مانند گداز و معطر لب و عارض، سراہی دار نازک گردن، پھولوں بھری شاخ کے مانند لچکتے بازو، مخروطی انگلیاں، نازک و حسین ہاتھ، سانچے میں ڈھلا قیامت خیز سراپا۔ سیاہ چندری میں اس کا سبیہ چہرہ بادلوں کے بیچ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کے سیاہ ڈھیلے ڈھالے کرتے پر سرخ و زرد دھاگے سے بھرت کی کڑھائی تھی۔ سوسی کی گھیردار شلوار اور سرخ کھندنے والی گروگابی میں اس کے نرم و گلابی پاؤں بے حد بھلے معلوم دے رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے پر نظریں جمائے بے خود سے کھڑے تھے۔ بچائی حیرانی اور پریشانی سے ان دونوں کو تکے جا رہی تھی۔ تب ہی کوئی پرندہ قریبی پیڑ سے اڑا تھا یا شاید کسی نے زور سے دروازہ کھولا تھا۔ ایک آہٹ ہوئی تھی، ایک آہنگ پیدا ہوا تھا جس نے ان دونوں کا انہماک توڑ دیا تھا۔ وہ دونوں چونک کر سیدھے ہوئے تھے اور حیران نظروں سے اپنے اطراف تک رہے تھے۔ سسی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بچائی نے سسی کو ٹھوکا دیتے ہوئے پوچھا۔ سسی، پنو کے لبوں پر یہ شہد آگی نام مسئلہ۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم یقیناً سسی ہو۔ اور تم پنو؟ سسی نے اپنا قدم آگے بڑھ کر خواب کے سے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں سسی، پنو بھی 2 قدم آگے بڑھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ ان کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے اور مہکتی سانسیں ایک دوسرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔
میں پنو ہوں، اپنی سسی کا دیوانہ۔ سچ سسی، جب سے میں نے تمہارے بارے میں سنا تمہارے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا، اور آج اس پل تمہیں دیکھنے کے بعد ان آنکھوں کو اب کچھ اور دیکھنے کی تمنا نہیں رہی۔ ڈھونڈ رہی تھی جانے کب سے تیری صورت میری آنکھیں۔ سپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم، اس لیے ہر جانب سناٹا اور سکوت تھا۔ اگر ارد گرد لوگ ہوتے تو ان دونوں کی باتیں سن کر ششدر رہ جاتے اور جانے کیا قیامت اٹھاتے، مگر یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں اس وقت بچائی کے سوا کوئی نہ تھا، اور بچائی بھی حیرت کی تصویر بنی ان دونوں کو تکے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر ان لوگوں سے کیا کہے کیا نہ کہے۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر سسی کو ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، سسی جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کیا سن رہی ہو؟ مگر سسی کی جانب سے جواب نہ پا کر وہ پنو کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے بھائی پنو، تمہیں احساس ہے تم کیا کہے جا رہے ہو؟ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پہلے تم یہ بتاؤ تم سسی کا نام کس طرح جانتے ہو؟ اندر چلو، میں تمہیں سب بتاؤں گا، پنو نے ملتجی لہجے میں کہا، اور بچائی خاموشی سے سسی کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ پنو انہیں لے کر سرائے کے اس کمرے میں چلا آیا جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کے فرش پر ایک عنابی، نیلی اور دھانی رنگوں سے بنی دری بچھی تھی، اور سامنے رنگین پایوں والی ایک اونچی کھاٹ تھی، اور دائیں بائیں سرکنڈوں سے بنے مونڈھے رکھے تھے جن پر اجرک کا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ پنو بچائی اور سسی کو لیے مونڈھوں پر آ بیٹھا، اور اس نے پوری سچائی کے ساتھ اسامہ کی زبانی سسی کا ذکر سننے سے لے کر اپنی بے چینی و بےتابی اور آخرکار بھمبور تک کے سفر کا تمام احوال کہہ سنایا۔ بچائی کے ساتھ سسی اس کی یہ باتیں حیرت سے آنکھیں پھاڑے منہ کھولے سن رہی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ساری کتھا سننے کے بعد بچائی نے ہکلاتے ہوئے حیران لہجے میں سوال کیا۔ ہاں بچائی، یہ سب کچھ اتنا ہی سچ ہے جس طرح ہم اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ مگر ذرا سوچو، بچائی نے گلا صاف کرتے اور خوش لبوں پر زبان پھیرتے دھیمی آواز میں کہا، یہ سب باتیں اچھی نہیں، لوگ سنیں گے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ تم سسی کو دیکھنا چاہتے تھے، تم نے اسے دیکھ لیا، بہتر ہوگا کہ اب تم واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ پھر وہ سسی کی طرف مڑی، آؤ سسی ہم بھی چلیں۔ مگر وہ مشک، سسی نے بھی کچھ دیر اور یہاں ٹھہرنا چاہا، اس لیے اس نے مشک کی یاد دہانی کروائی تاکہ اس بہانے چند لمحے اور مل جائیں۔ ہم مشک لینے آئے تھے، مگر یہاں عشق کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور تم جانتی ہو کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ان دونوں سے دور رہو۔ اس نے سسی کا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ارے ذرا سنو تو، پنو گھبرایا ہوا پیچھے لپکا۔ بچائی ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، ذرا سنو تو۔ مگر بچائی کچھ سننے کو تیار نہ تھی، وہ سسی کا ہاتھ پکڑے تیزی سے سرائے سے باہر نکل آئی۔ پنو ان دونوں کے پیچھے کھینچا چلا آ رہا تھا۔ بچائی چند قدم چل کر رک گئی۔ تم شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کے اچھے خاندان کے فرد لگتے ہو، پھر یہ بازاری عاشقوں کی سی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم اسی طرح ہمارے پیچھے چلتے رہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تم سسی کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، پنو نے پرزور لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اور سسی کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح روٹھ کر چلی گئی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ بچائی نے حیران نظروں سے اس حسین و جمیل، باوقار و شاندار نوجوان کو دیکھا جس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ اس کا پتھر دل پسیج گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو سنو، ہم روٹھ کر نہیں جا رہی، اب تم پیچھے مت آؤ، ابھی ہمیں جانے دو، سوچیں گے، اور اگر ضروری سمجھا تو ہم مشک لینے پھر آئیں گے۔ وعدہ کرو، پنو سسی سے مخاطب تھا، وعدہ کرو سسی، تم مجھ سے ملنے دوبارہ ضرور آؤ گی۔ اس کے لہجے میں التجا اور ایسی تڑپ تھی کہ سسی تو کیا، خود بچائی کا دل بھی تڑپ اٹھا۔ ٹھیک ہے، سسی کی بجائے بچائی نے جواب دیا، اس وقت ہمیں جانے دو، کل کسی وقت ہم تم سے ملنے آئیں گی۔ پنو اپنی جگہ تھم گیا اور بچائی سسی کا ہاتھ تھامے تیزی سے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سسی خاموشی اور بے بسی کی تصویر بنی بچائی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ پورے راستے اس نے کوئی بات نہ کی، بچائی بھی خاموش تھی۔ اس طرح راستہ کٹ گیا اور گھر آ گیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ماں پریشان ہو رہی ہوگی، اب میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ بچائی اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ سسی نے اس کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں اور آہستگی سے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔
اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔